بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بے رخی برت، یعنی آپ جو ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ بے رخی برتتے ہیں۔ آگے منتفع ہوں گے اور اسلام کے کام آئیں گے۔ یہ جن لوگوں سے آپ چہرہ پھیر رہے ہیں نا، جن لوگوں کے آنے پر آپ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسا کیا ہے کہ یہی تو لوگ ہیں جو کل آپ کو دین اسلام میں قوت بخشیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے حکم کی تابعداری کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ کافر لوگ جو بڑے بڑے سردار ہیں، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے تھوڑی آپ کی بات ماننی ہے، یہ اسلام کو فائدہ دینا ہے۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ قادسیہ ہو رہی تھی، یہ بڑی سخت جنگ تھی۔ اسلامی تاریخ میں یہ انتہائی سخت جنگ گزری ہے قادسیہ کی۔ اس میں اسلام کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ یہی صحابی تھے، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو نابینا تھے، تو یہ اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے کلا انہا تذکرہ۔ کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انہا تذکرہ، بے شک وہ ایک نصیحت ہے۔ بے شک کیا ہے؟ وہ ایک جی، وہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے، فمن شاء، بس جو کوئی چاہے، ذکرہ، یاد کرے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بس جو چاہے تو وہ اس کو یاد کرے۔ یعنی جو متکبر اغنیاء ہیں، اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے اور اس نصیحت پر کان نہیں دھریں گے تو اپنا ہی برا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ اس قرآن کو سنیں گے تو ہدایت پائیں گے، اور اگر نہیں سنیں گے تو کون سا ہمارا نقصان کریں گے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اور قرآن کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کی اہمیت کفار کے سامنے لگائی جائے، اور کفار کی قرآن پاک، تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، لیکن قرآن کے سامنے ان کافروں کی اہمیت کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ آپ کو اس درجے ان کے درپے ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کافروں کے سامنے بالکل ہی جا کر جو ہے نا بیٹھ جائیں اس امید کے ساتھ کہ جی یہ اسلام قبول کریں گے۔ فرمایا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جن کو ہم نے ہدایت دینی ہوگی آ جائیں گے، جن کو نہیں ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے، سیدھی بات ہے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہوتے ہیں نا، ہاں بھیا کسی ہمارے ہاں نا آج کل آپ کو پتہ ہے یہ رواج ہوتے ہیں نا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو شادیوں میں جا کے نا صلح کرواتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، 10 20 سال جو ہے وہ لوگ ناراض رہتے ہیں، بھائی بھی ناراض رہتے ہیں۔ جب بچیوں کی شادیاں آ جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں چچے کو بھی بلاؤ، ماموں کو بھی بلاؤ۔ ہاں، تو 10 20 سال کے بعد ہمیں شادیوں میں یاد آتے ہیں، وہ بھی اولاد پیچھے پڑ جائے تو تب جا کے ماں باپ مانتے ہیں، ورنہ وہ قبر کے قریب ہوتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم ناراضگی نہیں چھٹائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ جا کے نا اگر ایک بندہ کہہ ہی دیتا ہے، دوسرے کو پیغام بھیج دیتا ہے، تو دوسرا آگے سے نا بیچارہ تھوڑے نخرے کرتا ہے نا کہ آنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، اور کہتے نہیں جی میں نہیں جانا اتنے، اور میں اور شادی چ نہیں جاواں گا۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ جو بلا رہا ہوتا ہے وہ کہتے آتے ہیں تو ہے، نہیں آتا تو جدھر جاتا ہے جائے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن سناؤ، آنا ہے تو آئیں گے، نہیں تو جہنم میں جائیں گے، سیدھی بات ہے۔ اتنا کیا پیچھے ان کے پڑنا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ عام نصیحت تھی سو کر دی گئی، جو اپنا فائدہ چاہے اس کو پرکھے اور سمجھے، جس کو فائدہ نہیں چاہیے وہ ان آیات کو چھوڑ دے، بات ختم۔ آگے پھر جہنم ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ دین کو اتنا گرا کہ کسی کے سامنے پیش مت کرو کہ اس کے سامنے دین کی اور قرآن کی اہمیت ہی نہ رہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں تو لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، بھائی جان مسجد میں آ جائیے، یہ آپ کا بڑا فائدہ ہے اس میں ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دین کو اتنا ہلکا کر کے مت جو ایک صحابی تھے اور وہ ایسے نا کندھے جھکائے ہوئے جا رہے تھے، سر بالکل نیچے کیا ہوا اور کندھے بالکل جھکائے ہوئے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر، تو قریب خادم کھڑا تھا، اس کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کون صحابی ہے؟ تو اس صحابی کا نام لیا کہ یہ فلاں صحابی ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے اسلام سے پہلے جو ہے یہ بڑا اکڑ کے چلتا تھا، لیکن اسلام قبول کرتے اس کے اندر عاجزی آ گئی ہے۔
تو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کو بولو اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اسلام قبول کیا اور اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں تم سینہ نکال کے چلتے تھے، کندھے اوپر کر کے چلتے تھے بدماشی کے ساتھ، اور اسلام قبول کرتے تم نے اسلام کو لوگ کافروں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام دبوچ کے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عمر سے زیادہ متقی اور عاجز نہیں ہے یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ زیادہ متقی اور عاجز نہیں ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو سینہ کھول کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کندھے اوپر کو کر کے چلتے ہیں کہ کافروں کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر دہشت ہے، اسلام کے اندر کیا ہے؟ ایک ہمت ہے، انسان کی عزت اور وقار ہے۔ فرمایا کہ اس کو جا کر بولو کہ خبردار کندھے اور گردن تم جھکا کے چلو، بلکہ اب اسلام قبول کیا ہے تو گردن اٹھا کے سر اٹھا کے چلو۔ یہ اسلام ہے کہ اسلام انسان کو عزت دیتا ہے اور وقار دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عمر تو ایڑی مار کے چلتے تھے زمین پر زور سے کافروں کے سامنے۔ تو اس لیے کسی کے سامنے بھی میں آج بھی اکثر میں کہتا ہوتا ہوں، ہمارے استاد جی بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو پوری محنت کے ساتھ، لیکن اگر وہ کیڑے نکالنے لگ جائے تو اس کو بولو بھائی جان وہ رستہ ہے آپ کا، وہ جاؤ، اسلام آپ کے بغیر بھی اسلام قیامت تک رہے گا، آپ اگر اسلام میں نہ ہوئے تو چل پڑے گا، آپ کی بہت مہربانی۔ اسلام کو کبھی کسی کے سامنے جھکا کے مت پیش کرو کہ جی آپ کے بغیر اسلام کمزور ہے، آپ کے بغیر اسلام چل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اسلام ہے تو تم ہو، اگر اسلام ہی نہیں ہے تو تمہاری کوئی اہمیت ہی دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان دنیا میں ہوگا، صرف ایک کلمہ پڑھنے والا جس نے نہ نماز پڑھی ہو، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں، دنیا کے سارے غلط کام کر رہا ہو لیکن وہ مسلمان ہے اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہ آخری مسلمان بھی دنیا میں ہوگا اللہ دنیا کو ختم نہیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس انسان کی اہمیت ہے اور پھر اس مسلمان کی وجہ سے اس دنیا کی اہمیت ہے۔ تو جب اسلام نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، جب مسلمان نہیں ہے تو اللہ کے سامنے اس دنیا کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی کسی کے سامنے جاؤ اسلام کو پورے جذبے کے ساتھ پیش کرو۔ اور صحابہ جب جایا کرتے تھے کفار کے سامنے تو وہ جھک کے نہیں جایا کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ کسی دوسری ویسٹرن دنیا میں، اور وہاں پہ جا کے بیچارے بالکل ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے وہاں پہ وہ ان کا کھا رہے ہیں یا ان کے لوگ جاتے ہیں وہ اس لیے پورے جذبے کے ساتھ جانا چاہیے انسان کو۔